علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر، دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ آج ہر ایک ایمان والا مطمئن ہے، اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی یادوں سے غافل ہے، اللہ کے گھروں میں آنا بند ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، مطمئن ہے، پتہ نہیں کن چیزوں نے ان کو مطمئن کر رکھا ہے، پتہ نہیں کن چیزوں نے ان کو باندھ رکھا ہے، جکڑے رکھا ہے کہ یہ اللہ سے دوری پیدا کر رہے، اپنے آپ کو اللہ سے دوری پیدا کر رہے۔ کوئی مال کی وجہ سے ہے جو ہے مطمئن ہے، کوئی اپنے جاہ و جلال کی وجہ سے مطمئن ہے، کوئی جو ہے اپنے بزنس کی وجہ سے مطمئن ہے کہ میرے پاس ہے۔ لیکن محترم بزرگوں، اگر ہم اسی طریقے سے چلتے رہے تو فرمائیں یہ جو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم مطمئن ہیں کہ یہیں پہ رہ جانے والے، کوئی چیز ساتھ میں نہیں آنے والی، موت کے بعد سارے سہارے ختم ہو جانے والے، اور صرف اللہ کی ذات آپ کے سامنے ہوں گی۔ پھر احساس ہوگا کہ ہم کیا کر کے اور کیا چھوڑ کر کیا لے کر۔ ایک واقعہ پڑھا تھا کتاب کے اندر، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ توجہ سے سنیں گے، دھیان سے سنیں گے، انشاءاللہ ایک عبرت کا مقام ہوگا اگر ہم اس کو دھیان توجہ سے سنیں۔ کہ ایک بادشاہ تھا، بہت زیادہ مال و دولت تھی اس کی، بہت زیادہ۔ آج جو ہے یہ دولت والے مطمئن ہیں، اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت زیادہ اس کے پاس مال و دولت تھی، بلکہ لکھا ہے کہ اتنی مال و دولت تھی کہ اس نے ایک الگ سے ایک کمرہ بنایا ہوا تھا جس کے اندر وہ اپنے ہیرے جواہرات سونے چاندی یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی، اور ایک بڑا دروازہ بنایا تھا لوہے کا، اور اس دروازے کے باہر اس نے ایک جو ہے پہرے دار رکھا تھا کہ وہ اس دروازے کی حفاظت کرے۔ اس دروازے کے اوپر ہمیشہ تالا لگا ہوا ہوتا تھا، اس کے اندر جانے کی کس کو اجازت نہیں تھی، صرف بادشاہ کو جانے کی اجازت تھی۔ اب یہ جو چوکیدار جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ پہرا دیتا رہتا تھا۔ اب ایک موقع ایسا فرمایا، لکھا ہے کتاب کے اندر کہ اس کی چابی ایک تو وہ پہرے دار کے پاس تھی اور ایک اس بادشاہ کے پاس۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بادشاہ نے سوچا کہ چلو اپنے خزانے کو دیکھ کر آئے، اور عین اسی وقت میں جو ہے پہرے دار کو جو قضائے حاجت کی ضرورت پڑی، وہ کسی اپنی ضرورت کے لیے چلا گیا۔ اب بادشاہ آیا، دیکھا کہ یہاں کوئی نہیں ہے، وہ چپکے سے اس نے اس تالے کو کھولا اور وہ اندر چلا گیا۔ وہ بادشاہ اندر چلا گیا۔ اندر جانے کے بعد وہ اندر جا کر سیر کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے میرے اپنے مال کو، اپنے سونے چاندی کو، اپنے جواہرات کو۔ اب جو ہے یہ پہرے دار آیا، آ کر اس نے تالا کھلا ہوا دیکھا، وہ گھبرایا اور اس نے بغیر سوچے سمجھے باہر سے اس نے تالا بند کر دیا، باہر سے اس نے تالا بند کر دیا۔ اب بادشاہ اندر ہے، اندر سے وہ آواز بھی لگا رہا ہے، کسی کو کوئی آواز نہیں آ رہی، اندر سے دروازے کو ٹھوک رہا ہے، کسی کو کچھ، کیونکہ بہت بڑا دروازہ تھا، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ باقی سب سوچ رہے کہ بادشاہ کہیں گئے ہوئے۔ اب جب ایک دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے، 3 دن کے بعد جو ہے جب اندر سے جو ہے سڑنے کی اور جو ہے موت کے بعد جو جسم جو ہے سڑتا ہے اور اس کی باس، اس کی بدبو چھوٹنے لگی، تو پھر جو ہے دروازہ کھول کر دیکھا گیا تو بادشاہ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ حالانکہ اندر کروڑوں اربوں روپے کے جواہرات تھے، سونے چاندی تھے، لیکن وہ اس کے کام نہیں آئے۔ تو آج جو ہم مطمئن ہیں، ہم سوچ لے، اس واقعے سے عبرت لے کہ یہ سونے چاندی، یہ جواہرات، یہ مال و دولت، یہ کرنسی، یہ ہزاروں کروڑوں روپے یہ ہمارے کام نہیں آنے والے۔ ایک بار موت کا بٹن دب گیا، ایک بار موت کا فرشتہ آ گیا، ساری چیزیں یہیں چھوٹ جانے والی، صرف ہمارے اعمال ساتھ جائیں گے، اور آج ہم نے انہی اعمالوں کو چھوڑ دیا ہے۔